ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کے کنارے پر رائے کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے، ایسی فلیٹ زمین ہوگی۔ اس روز زمین تانبے کی ہوگی، آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی حدیث جو ہیں اس کے، یہ انہوں نے فرمایا کہ معلوم نہیں کہ میل سے مراد سرما کی سلائی، یہ سرمے کی جو سلائی ہوتی ہے نا، اس کو بھی میل کہتے ہوں گے، اس سے مراد یہ میل ہے یا مسافت والا۔ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا فاصلہ ہوا سورج کا؟ آج سورج ہزاروں میل دور ہے، اور جب یہ تپتا ہے کہ اب 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے سورج، اور اس کی طرف آفتاب کی پیٹھ ہے، ہماری طرف ہے نا آفتاب کی پیٹھ ہے۔ پھر جب سر کے مقابل آ جاتا ہے، گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ 4000 کی راہ کے فاصلے پر، اور اس وقت پیٹھ ہے، اور جب یہ اوپر ہوتا ہے تو گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی شدت اتنی ہوتی ہے۔ اس وقت کے 1 میل کا فاصلے پر ہوگا، اور اس کا منہ اس طرف ہوگا۔ تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا۔ اور اب مٹی کی زمین ہے، مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پہ پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب اتنا قریب ہوگا، اس کی تپش کون بیان کر سکے؟ اللہ عز و جل اپنی پناہ میں رکھے۔ بھیجے کھولتے ہوں گے، اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا، ایبزورب ہو جائے گا پسینہ 70 گز زمین میں۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں، کسی کے گھٹنوں، کسی کی کمر، کسی کے سینے، کسی کے گلے، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام جکر لے گا، جس سے وہ ڈبکیاں کھائیں گے۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں۔ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ ہر مبتلا با قدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، ہائے ہائے۔ جس نے چاندی سونے کی زکات نہ دی ہوگی، اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ و پیشانی کو پیٹھ پر داغا کریں گے۔ جس نے جانوروں کی زکات نہ دی ہوگی، اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے، اور اس شخص کو وہاں لیٹائیں گے، اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے روندتے اس پر گزریں گے۔ جب سب اسی طرح گزر جائیں گے، پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے۔ اس طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا الْقِيَاسِ، پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار، کون کس کا مددگار ہوگا؟ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا، اے آدم 2 زخیوں کی جماعت الگ کر۔ عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا 1000 سے 999، ہر 1000 سے 999۔ سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں پھٹ جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ۔ 1000 میں سے 999 الگ ہو جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا بچے مارے غم کے بورے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں، حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ گر کس مصیبت کا بیان کیا جائے، 1 ہو، 2 ہو، 100 ہو، 1000 ہو تو کوئی بیان بھی کرے۔ 1000 مصائب، وہ بھی ایسے شدید کہ الامان، اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے، 2-4 دن، 2-4 ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔
قریب آدھے کے گزر چکا ہے اور ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہے. ایک دن 50,000 سال کا ہوگا, قریب آدھا گزر گئے, یعنی 25,000 سال گزر گئے اور ابھی اہل محشر اسی حالت میں ہے. اب آپس سے مشورہ کریں گے, کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے. ابھی تک تو یہی نہیں پتا چلتا کہ آخر کدھر کو جانا ہے. یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام جو سب کے باپ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کو جگہ دی اور مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا. ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے. وہ ہم سب کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے. غرض اتا و خزاں کس شکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے, عرض کریں گے اے آدم علیہ السلام, آپ ابو البشر ہیں. اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا, اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی, ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور جنت میں آپ کو رکھا, تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے, آپ کو صفی کیا. آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں. آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اسے نجات دے. فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں, وہ آج اپنی جان کی فکر ہے. آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا نہ آئندہ فرمائے گا. تم کسی اور کے پاس جاؤ, اذهبوا الی غیری. لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس جائیں؟ فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ علیہ السلام, کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے. لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے اور ہمارا فیصلہ کر دے, وہ ہمارا فیصلہ کر دے. یہاں سے وہ بھی جواب ملے گا جس آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم کسی اور کے پاس جاؤ. گر عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ ممتاز مقام عطا فرمایا. اب وہاں جائیں گے, خیر طویل بیان ہے. وہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے. وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں. آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا کہ ایسا نہ کبھی فرمایا نہ فرمائے گا. مجھے اپنی جان کا ڈر ہے, تو کسی دوسرے کے پاس جاؤ. لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ فتح رکھی گئی, جو آج بے خوف ہیں اور تمام اولاد آدم کے سردار ہیں. تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہو, وہ خاتم النبیین ہیں, وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے. انہی کے حضور حاضر ہو, وہ یہاں تشریف فرما ہے. اب لوگ پھرتے پھراتے ٹھوکرے کھاتے روتے چلاتے دعائی دیتے حاضر بارگاہ بے کس بنا ہو کر عرض کریں گے آقا اے اللہ کے نبی, حضور کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے فتح باب رکھا ہے. آج حضور مطمئن ہیں. ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے آقا ملاحظہ تو فرمائے ہم کس مصیبت میں ہیں, کس حال کو پہنچے. حضور بارگاہ خداوندی عز و جل میں ہماری شفاعت فرمائے اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائے. جواب میں ارشاد فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا, میں اس کام کے لیے ہوں. انا صاحبکم, میں ہی وہ ہوں جسے تم جگہ جگہ ڈھونڈ آئے. یہ فرما کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے, سجدہ کریں گے. ارشاد ہوگا یا محمد, اے محمد اپنے سر اٹھاؤ, اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی. مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا. شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہوگی. دوسری روایت میں ہے فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے گی.